قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہے انہی کی نسلوں کو قوم سمود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو قوم سمود میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا۔ قوم سمود قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت عمارتیں بنانے میں ماہر تھی۔ یہ ہنر انہیں وراثت میں قوم عاد سے ملا تھا۔ اپنے اس ہنر کے گھمنڈ اور شیطان کے وسوسے میں آ کر قوم سمود شرکاش اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ فسق و فجور کا دور عام ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ آپ علیہ السلام کی دعوت۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ علیہ السلام بہت علم والے تھے اور ایک اونچے گھرانے سے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار کرنے کے باوجود بھی آپ مسلسل دعوت دیتے رہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ صرف چند غریب و کمزور لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، باقی سب منکر ہوئے۔ قوم کے سرداروں کا مطالبہ۔ حضرت صالحہ علیہ السلام سے قوم سمود کے سرداروں نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ پتھریلی چٹان سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال لائے، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالحہ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ الگ بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا۔ ایک دن سب لوگ چٹان کے قریب جمع ہوئے، پھر حضرت صالحہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس میں تمام صفات موجود تھی کہ جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ پھر صالحہ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے۔ تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اونٹنی کا قتل کر دیا جانا۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور اس سے خوفزدہ رہتے ہیں وغیرہ، تو کیوں نہ اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا جو بہت بدبخت تھا، اس کا نام ادار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ یہ دونوں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک روز میں بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھے۔ روز کے معمور کے مطابق اونٹنی جب چٹان سے باہر نکلی تو اچانک وہ حملے کے لیے آگے بڑھے۔ ادار نے تیر اونٹنی کے ران میں مارا جس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر آگے بڑھ کر اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، یعنی اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا ایک بچہ بھی تھا، اس کو بھی اس بدبخت نے مار دیا۔ اللہ کا عذاب۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد صالحہ علیہ السلام نے ان نافرمان سے کہا اچھا تم 3 دنوں تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ صالحہ علیہ السلام کی باتوں کو رد کرتے ہوئے بولے کہ عذابوں کا تم ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ نازل کر دے۔ قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ آج رات صالحہ علیہ السلام کو بھی مار دیں گے۔ صالحہ علیہ السلام کا گھر پہاڑی پر تھا۔ یہ لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان کو پیس کر رکھ دیا۔ عذاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر اس بستی سے باہر نکل آئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ دوسرے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ پھر زمین حرکت کرنے لگی اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور آسمان سے غضبناک چینخیں آنے لگی جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے۔ ایک ہی لمحے میں سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کی وفات۔
حضرت صالحہ علیہ السلام اپنے ساتھی جو ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ فلسطین آ گئے اور وہی رملہ نامی جگہ پر رہے اور وہی آپ کی وفات ہوئی۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گرین لائف وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔